بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوالعباس عیسیٰ بن محمد تہمانی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت اور شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ ان میں ایک جو بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہر پہلو سے اس کی تحقیق کی، وہ مبنی بر حقیقت ثابت ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ میں خوارزم کے شہر عمان میں گیا۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک شہید کی بیوہ ہے جو عبداللہ بن طاہر کے دور سے بغیر کھائے پیے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے خواب میں کوئی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے دنیاوی عقل و شرب کی طلب ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور اس سے کھانے پینے سے بے نیازی کا سبب پوچھا۔ اس نے تفصیل سے مجھے بتا دیا۔ انہوں نے بتایا، میرا نام رحمت بنت ابراہیم ہے۔ میرا شوہر بڑھئی تھا اور اپنے ہاتھ سے کما کر روزانہ گھر لایا کرتا تھا۔ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ آج سے کئی سال قبل وادی جیہوں کے پار وسطی ترکستان میں غاز ترکوں کا خونخوار اور لٹیرا حکمران اکتائی خان تھا، جو ہمسایہ راستوں پر شب خون مار کر مال و اسباب لوٹ لیا کرتا تھا۔ آس پاس کے کمزور امرا اس کی لوٹ مار کے خوف سے سہمے رہتے اور خراج بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس خونخوار درندے نے تہذیب و تمدن سے مالا مال مملکت خوارزم پر شب خون مارنے کے لیے 3000 لٹیرے بھیج دیے، جو دریائے جیہون کے گلیشیئر کو عبور کر کے خوارزم کی سرحد میں داخل ہو کر قلعہ جرجانیہ کے باب حسین کے پاس مورچہ زن ہوئے۔ والی خراسان عبداللہ بن طاہر کے مقامی منتظم کے پاس مدافعت کے لیے مطلوبہ قوت موجود نہ تھی، اس لیے اس نے ان لٹیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے عبداللہ بن طاہر کے پاس ایک وفد بھیج دیا کہ وہ مطلوبہ کمک فراہم کرے۔ اس دوران نوجوانوں نے قلعہ کی فصیل سے باہر نکل کر کفار پر حملہ کر کے انہیں تتر بتر کر دیا۔ اگلے دن دوبارہ وہ منظم ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان مجاہدین بھی جواں مردی سے لڑے، باوجود تھکاوٹ بھوک پیاس کے دشمن کو ایک انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ جب رات ہوئی تو دونوں فریق سستانے کی غرض سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ جب اگلا دن ہوا تو عبداللہ بن طاہر کا کمانڈر میکائیل اپنی افواج لے کر میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا کہ میدان جنگ زخمیوں اور مقتولوں سے بھر گیا۔ اس روز شام کے وقت 400 لاشیں قلعے میں لائی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر قلعے میں کوہرام مچ گیا۔ چاروں طرف آہ و بکا جاری ہو گئی۔ خواتین رونے پیٹنے لگیں اور بچے سہم کر دیواروں سے لگ گئے۔ ان مقتولوں میں میرا شوہر بھی تھا۔ جب اس کی لاش میرے سامنے رکھی گئی تو میں بھی نوجوان مسکین عورتوں کی طرح آہ و فغاں کرنے لگی، کیونکہ میری زندگی کا ظاہری سہارا وہی تھا جو بچوں کے لیے کما کر لایا کرتا تھا۔ میرے عزیز و اقارب و ہمسائے جمع ہو گئے اور مجھے حوصلہ دینے لگے، لیکن میرے ضبط کے بند ٹوٹ چکے تھے اور آنسو تھمنے نہیں آتے تھے۔ بچے مارے بھوک کے بلک بلک کر رو رہے تھے اور گھر میں انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اس قدر صدمہ ہوا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں چارپائی پر لیٹ کر رو رہی تھی کہ مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو خواب میں یوں دیکھا کہ پتھروں اور کانٹوں والی خوبصورت زمین میں اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ اس دوران کسی آدمی نے پکار کر کہا، دائیں طرف کا راستہ اختیار کر۔ چنانچہ میں دائیں طرف چل پڑی۔ کیا دیکھتی ہوں، میرے سامنے سرسبز گھاس والی زمین ہے اور اس میں خوبصورت محلات اور بالاخانے ہیں۔ ان کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے اور ان کے درمیان ایسی نہریں ہیں جو زمین کے اوپر بہہ رہی ہیں، یعنی زمین میں کھدی ہوئی نہیں ہے۔ میں چلتے چلتے سبز پوش جماعت کے پاس جا پہنچی، جو دسترخوانوں پر کھانا کھانے میں مصروف تھے اور ان پر نور و جمال چھایا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی لوگ تھے جو گزشتہ روز کے معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے کسی نے آواز دی، رحمت، رحمت۔ میں اس آواز کی طرف لپکی تو کیا دیکھتی ہوں،
میرا شوہر شودا کے ساتھ کھانے میں مصروف ہے اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ مسکین عورت اتنے عرصوں سے بھوکی ہے، کیا تم مجھے اسے کچھ کھلانے کی اجازت دیتے ہو؟ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ میرے شوہر نے مجھے کھانے کا ایک ٹکڑا پیش کیا جو برف سے بڑھ کر سفید، شہد سے بڑھ کر شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے وہ کھانے کا ٹکڑا جب کھا لیا تو میرے شوہر نے کہا، اب چلی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے زندگی بھر بھوک و پیاس سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئی تو شکم سیر تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ محدث تہمانی لکھتے ہیں، جب ابوالعباس احمد بن محمد بن طلحہ والی خوارزم کے سامنے اس پاک پاک بی بی کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عرض کی، وہ عورت زندہ یہاں موجود ہے اور مسافت بھی زیادہ نہیں، اسے اپنے یہاں آنے کی دعوت دیجیے اور خود تسلی کر لیجیے۔ چنانچہ وہ والی خوارزم کے حکم کے مطابق اس عورت کو انتہائی ادب اور احترام سے خوارزم میں احمد بن محمد کے گھر پہنچا دیا گیا، اور والی خوارزم نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ بذات خود اس عورت کی خدمت و تواضع کرے اور سونے بیٹھنے کے اوقات میں پتہ رکھے کہ وہ وہیں چھپ کر کھاتی پیتی تو نہیں۔ چنانچہ وہ اس کی ماں کے پاس 2 ماہ رہی اور ان کے گھر سے کہیں نہیں گئی۔ جب ابوالعباس احمد کی والدہ نے بتایا کہ واقعی اللہ کی یہ بندی کھاتی پیتی نظر نہیں آئی تو والی خوارزم کا تعجب پہلے سے بھی بڑھ گیا اور وہ مان گیا کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس نے اس بی بی کو عزت و آبرو کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ کی یہ نیک بندی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اسے اس کے شوہر کے پاس جگہ عطا فرمائے، آمین۔